ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے آج ایک جنتی گزرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ایک صحابی وہیں پہ بیٹھے رہے۔ ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں وہ کون ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، وہ کون سے ایسے عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس دنیا میں ہی جنتی قرار دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جنتی شخص آیا، تو وہ جو صحابی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے ان سے سلام دعا کی، اور سلام دعا کرنے کے بعد ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے 3 دن اپنا مہمان رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ گئے، ان کے گھر گئے، وہ دیکھتے رہے کہ وہ کیا اعمال کرتے ہیں، وہ کیسا اور کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے۔ وہ دیکھتے رہے، انہوں نے کیا دیکھا جس کو جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے معمول کے گھر کے کام کرتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، باہر اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور پھر گھر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ 3 دن دیکھتے رہے، چھپ چھپ کے بھی اور ویسے بھی، کہ ان کے پاس ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا۔ 3 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، وہی روٹین کے اعمال ہیں جو ہم سارے صحابہ کرتے ہیں، تو پھر 3 دن کے بعد جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا ان کے گھر سے، تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس ایسا کون سا عمل ہے، کیونکہ میں نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے آج ایک جنتی گزرے گا، اور میں وہاں بیٹھا رہا، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ آ گئے، تو میرے دل میں یہ ملال ہوا کہ میں دیکھوں کہ آپ کے پاس ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایسا خاص تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں البتہ میں ایک کام ہر روز ہر رات کر کے سوتا ہوں، شاید اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہر رات جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنا دل سب کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، چاہے میرے رشتہ دار ہوں، میرے گھر والے ہوں، یا میرے دوست ہوں، یا میرے باہر کے کاروبار کے کوئی دوست ہوں، جو بھی ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میرا دل ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کے لیے صاف ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، ہمیں بھی یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں بھی دل صاف کر کے جینا چاہیے، ہمیں سب کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اس عمل کی وجہ سے، سب کو معاف کرنے کی وجہ سے، آپ نے اس شخص کو، اس صحابی کو دنیا میں ہی جنتی قرار دے دیا۔ میرے بھائیو، اخلاق جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اعلیٰ اخلاق تھے۔ تو اخلاق بڑی دولت ہے، بڑی دولت۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی کے اخلاق تولے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر معاملے میں اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق